جس کی طرف سے ہے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے احکام پر عمل کے سلسلے میں کتنی سختی مطلوب ہے، تو یہ حد بھی خود دین کی طرف سے مقرر کر دی گئی ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب کوئی حکم ہمیں دیا گیا تو اس بارے میں کتنی سختی کی ضرورت ہے اور کتنی نرمی کی ضرورت ہے، تو یہ سب کچھ بھی مقرر کر دیا گیا۔ اب نہ اس سے زیادہ سختی جائز ہوگی اور نہ ضرورت سے زیادہ نرمی کا کوئی جواز ہوگا۔ تو یہ خوارج تھے جو کہ بہت زیادہ سختی کیا کرتے تھے دین کے معاملے میں۔ اور دوسری بات یہ کہ اسی سختی سے ہی متعلق ایک دوسری بات یہ کہ جو گناہ ہے کہ جب سختی کیا کرتے تھے تو گناہوں سے بچنے کی بہت پابندی کیا کرتے تھے۔ بظاہر تو اچھی بات ہے کہ گناہوں سے تو بچنا ہی چاہیے ضرور، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ کبیرہ ہیں، کہ صغیرہ گناہ کوئی بھی نہیں ہے، سبھی کبیرہ ہیں، کہ ہم اہل حق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے گناہ اور ان کے کچھ مخصوص احکام ہیں، اور کبیرہ گناہ اور ان کے کچھ مخصوص احکام ہیں، کہ گناہوں کی قسمیں ہیں۔ لیکن یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ صغیرہ جو ہیں وہ کبیرہ ہیں، کہ جنہیں ہم صغیرہ کہتے ہیں وہ انہیں صغیرہ نہیں مانتے، وہ کہتے تھے کہ یہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اور جن گناہوں کو ہم کبیرہ سمجھتے ہیں، یعنی اہل حق تمام امت مسلمہ، ان گناہوں کے بارے میں ان کا نظریہ کچھ اور ہے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کبیرہ گناہ جو ہماری نظر میں کبیرہ ہے، اگر کسی نے وہ گناہ کر لیا، سرزد ہو گیا کوئی کبیرہ گناہ، تو اب اس کا انجام یہ ہوگا کہ مخلد فی النار، یعنی ہمیشہ ہمیشہ یہ شخص جہنم میں رہے گا، کبھی وہاں سے اسے نجات نصیب نہیں ہوگی اگر کوئی کبیرہ گناہ کسی سے سرزد ہو گیا۔ جبکہ اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ جہنم میں مخلد فی النار صرف وہی انسان ہے کہ جو مشرک ہو، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اور پھر توبہ کیے بغیر اسی حالت شرک میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی ہو، تو فقط یہی وہ لوگ ہیں، یعنی مشرکین، جو اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے ہیں اور اسی حالت میں ان کی موت بھی واقع ہو گئی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ مخلد فی النار، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہنے والے ہیں۔ ورنہ مشرک کے سوا باقی جتنے بھی لوگ ہیں کہ موحد ہے، مؤمن ہے، اہل توحید ہیں، اہل ایمان ہیں، اگر ان میں سے کسی سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا اور توبہ کیے بغیر اس کی موت واقع ہو گئی، تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے شاید اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دیں اور جہنم میں ڈالے بغیر ہی اسے سیدھا جنت میں پہنچا دے، شاید یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات سے یہ بات ثابت ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا مخصوص مدت کے لیے، اور جب وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کی سزا بھگت چکا اور پاک صاف ہو گیا، کہ جس طرح جو میلے کچیلے کپڑے ہوا کرتے ہیں ان کی پہلے رگڑائی کی جاتی ہے، دھلائی کی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، پٹ کھا جاتا ہے، اور یوں ان کی رگڑائی دھلائی کرنے کے بعد جب میل کچیل سے صاف کر دیا گیا تو اب انہیں خوشبو بھی لگائی جاتی ہے اور سجا کر اور تہہ کر کے کسی بڑی خوبصورت الماری میں تہہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے کہ میل کچیل نکال دیا گیا۔ تو یوں اس شخص کو جہنم میں ڈالنے کے بعد جب یہ سزا بھگت چکے گا اور اس گناہ کے میل کچیل سے
اسے صفائی نصیب ہو گئی تو آخری ٹھکانہ ہر مومن کا کہ جس انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو اس کا آخری ٹھکانہ انشاءاللہ ضرور بضرور جنت میں ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اہل حق کا یہ عقیدہ ہے اور یہ ایمان ہے۔ جبکہ وہ خوارج یہ کہا کرتے تھے کہ جس سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا تو وہ مخلد فی النار، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا، وہاں سے کبھی اسے نجات نصیب نہیں ہوگی۔ یہ موٹی موٹی باتیں جن کی بنا پر ہم میں اور ان میں فرق تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ شخص یعنی طیسلہ ابن میاس یوں کہتا ہے کہ کنت مع النجدات، کہ میں نجدات کے ساتھ تھا، یعنی خوارج کے ساتھ۔ یہ جو خوارج تھے مختلف زمانوں میں مختلف ناموں سے ظاہر ہوتے رہے، کبھی کوئی ان کا رہنما، کوئی مخصوص شخصیت تو اس کے نام کی طرف نسبت کر دی گئی اس کے حوالے سے، کبھی کسی علاقے میں یہ ظاہر ہو گئے تو اس علاقے کے حوالے سے۔ تو یہی کیفیت ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خوارج کا ایک فرقہ ایک زمانے میں ظاہر ہوا، ان کا جو رہنما تھا اس کا نام تھا نجدہ ابن عامر الخارجی، نجدہ ابن عامر۔ تو اس کے جتنے بھی ماننے والے تھے، اس کے شاگرد تھے، اس کے پیروکار تھے، چونکہ اس کا نام تھا نجدہ لہذا وہ سب کے سب مشہور ہو گئے نجدات کے نام سے، کہ وہ خارجی کہ جس کا نام ہے نجدہ ابن عامر، اب اس کے جتنے ماننے والے تھے ہزاروں لاکھوں، وہ سب کے سب نجدات کہلانے لگے۔ تو یہ طیسلہ ابن میاس کہتا ہے کہ میں کسی زمانے میں نجدات میں شامل تھا، یعنی ان خوارج میں کہ جو نجدہ ابن عامر کے مسلک پر چلتے تھے۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا إِلَّا مِنَ الْكَبَائِرِ، اس زمانے میں مجھ سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہو گئے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو بڑے گناہ کبیرہ تھے، کہ جو خوارج تھے وہ چھوٹے گناہوں کو بھی کبیرہ سمجھتے تھے۔ تو اسی وجہ سے یہ شخص بھی یہی سمجھنے لگا کہ وہ تو کبیرہ گناہ تھے۔ تو یہاں ناظرین یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو صحبت کا معاملہ ہے، صحبت اور محفل اور ہم نشینی، تو صحبت کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ کس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، اور اس کی نشست و برخاست کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے، تو اس بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور اپنی دوستی رکھے اور تعلق رکھے کہ جو لوگ دین کے معاملے میں بہت زیادہ متشدد نہ ہوں، کہ بہت سختی کرنے والے لوگ، کہ یہ طیسلہ ابن میاس ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، تو انہی کے خیالات سے یہ بھی متاثر ہو گیا کہ چھوٹے گناہوں کو بڑے گناہ سمجھنے لگا اور بڑی پریشانی میں بیٹھا ہے۔ پریشانی تو ہونی چاہیے گناہ پر، لیکن ہر چیز کی حد بھی تو دین اسلام نے خود مقرر کر دی ہے، اور نہ ہی انسان ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے کہ جو دین کے معاملے میں بہت زیادہ متساہل، تساہل پسند، کہ کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور بہت زیادہ غفلت، سستی اور کوتاہی کے دینی احکام پر عمل کے بارے میں نہ کوئی توجہ ہے، نہ کوئی خیال ہے، تو ان سے بھی بچے، اور جو بہت سختی کرتے ہیں ان سے بھی بچے۔ تو کیا کرے؟ میانہ روی اختیار کی جائے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں۔ دین اسلام کا یہی حکم ہے، یہی تعلیم ہے۔ تو یہ چونکہ ان متشدد لوگوں کے ساتھ، خوارج کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ان میں شامل تھا، لہذا اس کا بھی یہ خیال ہو گیا کہ چھوٹے گناہوں کو بڑا گناہ سمجھنے لگا اور بہت پریشان۔ تو یہ کہتا ہے کہ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ، میں نے اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کہ ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے یہ سب کچھ بیان کیا کہ ایسے ایسے مجھ سے وہ گناہ ہو گئے اور میں تو بہت پریشانی میں مبتلا ہوں کہ یہ بڑے گناہ، اور یہ کہ اب میرا بنے گا کیا۔ تو یہ طیسلہ کہتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے وہ پوچھا کہ وہ کیا گناہ تھے اور میں نے وہ بتایا۔ قال ما ہی، کہ وہ کیا گناہ تھے؟ قلت کذا وکذا، میں نے بتایا کہ فلاں گناہ اور فلاں گناہ۔ اور جب انہوں نے ان گناہوں کے بارے میں مجھ سے سنا کہ یہ فلاں گناہ مجھ سے ہو گیا اور فلاں گناہ ہو گیا اور میں انہیں کبائر سمجھے بیٹھا ہوں اور بڑی پریشانی کا شکار ہوں، تو یہ سب کچھ جب ابن عمر رضی اللہ عنہما جو کہ صحابی ہیں، انہوں نے جب یہ سنا، اور صرف صحابی ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام میں بھی ان کا بڑا ممتاز مقام و مرتبہ، صحابہ کرام میں جو بڑے محدث فقیہ جو بڑے علماء تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو انہوں نے جو جواب دیا ظاہر ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے اور وہ دین کا حصہ ہے، اور ہماری سوچ بھی اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ جیسے عالم اور محدث نے اس بات کو اپنی اس کتاب میں اس عنوان کے تحت یہاں درج کیا ہے تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ حقیقت کیا ہے اس بارے میں۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان گناہوں کے بارے میں سنا کہ وہ یہ گناہ تھے، تو فرمایا کہ لیست هذه من الکبائر، کہ یہ تو کبیرہ گناہ نہیں ہے اور تم پریشان بیٹھے ہو۔ پھر مزید یہ فرمایا کہ یعنی یہ مطلب نہیں کہ جو گناہ ہو گئے تو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں، کہ صغیرہ ہیں تو چلو آرام سے بیٹھے رہو، مطلب ہے کہ توبہ کر لی بس انشاءاللہ وہ معاف ہو گئے توبہ کے نتیجے میں۔ پھر مزید فرمایا کہ جو کبائر کی بات ہے جہاں تک، تو تم یہ بھی سن لو، تمہیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ وہ کبائر ہیں کیا، تاکہ آئندہ تم پریشان نہ بیٹھے رہو۔ فرمایا کہ ہن تسع، کہ وہ کبائر جو ہیں بڑے گناہ وہ 9 ہیں۔ الاشراک باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وقتل نسمہ، کسی انسان کو قتل کر ڈالنا، والفرار من الزحف، جب اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جہاد کا موقع ہو تو وہاں میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہونا، وقذف المحصنہ، کسی پاک دامن اور بے گناہ شریف عورت پر گناہ کی تہمت لگانا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، کسی یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ، اور مسجد میں برا کام کرنا، گناہ کا کام کرنا، کہ جس طرح مسجد میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ثواب زیادہ ہے، کہ نماز پڑھتا ہے انسان اگر اپنے گھر میں یا دفتر میں یا کسی بھی جگہ مسجد سے باہر، تو وہی نماز، اتنی ہی رکعتیں، وہی سجدہ، وہی رکوع، وہی سجود، لیکن ثواب کم ہے۔ جبکہ وہی نماز اگر مسجد میں پڑھتا ہے تو سب کچھ وہی رکوع اور وہی سجود اور اتنی ہی رکعتیں، لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو جب ثواب زیادہ ہے تو اسی طرح مسجد میں اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کے لیے گناہ بھی بہت زیادہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ والذی یستسخر، اور جو کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، یستسخر سخریہ، اور یہ مذاق اڑانا اس سے کیا مراد ہے؟ کسی کا مذاق اڑاتا ہے یا اس سے کچھ اور مقصود ہے، تو اس بارے میں بھی کچھ تفصیل ہے جو ہم لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ محترم ناظرین، اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔